آج کی یہ بات دل کو لگ بھی سکتی ہے اور زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، ہماری فیملی بھی ٹھیک ہے۔ ہماری دعا ہوتی ہے آپ سب ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اس نئی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پر بھی بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی عبادت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو بہت آسان ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہے، اور وہ ہے استغفار۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں، یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا گناہ تو کیا ہی نہیں، پھر استغفار کیوں کریں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ گناہ صرف وہ نہیں ہوتے جو ہمیں یاد ہوں، بلکہ وہ بھی ہوتے ہیں جو ہم انجانے میں کر جاتے ہیں۔ کسی کا دل دکھا دینا، کسی حق کو نظر انداز کر دینا، کسی نعمت پر شکر ادا نہ کرنا، یا اللہ کو یاد کرنے میں سستی کر جانا، یہ سب بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ استغفار ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں، ہمیں ہر لمحہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ اصل میں دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، ویسے ہی استغفار دل کے اندر جمی گرد کو صاف کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دل بوجھل ہوتا ہے، اور استغفار اس بوجھ کو آہستہ آہستہ ہلکا کر دیتا ہے۔ استغفار کرنے والا انسان مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار سے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیوں میں کمی آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے قریب نصیب ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن استغفار کا اثر ہمیشہ فوراً نظر آنا ضروری نہیں، یہ اندر سے انسان کو بدل دیتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ رمضان میں کوشش کریں کہ استغفار کو صرف زبان تک محدود نہ رکھیں بلکہ دل سے کریں۔ سحری کے وقت، افطار سے پہلے، یا رات کو تنہائی میں چند لمحے صرف یہ کہہ دینا کافی ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے بہت سی غلطیاں